اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایت کے لیے ہمارے چینل ابراہیم امجد کو سبسکرائب کریں۔ عورت نے کہا، امیر المومنین، یہ جھوٹا ہے، یہ انسان نہیں، دیو ہے۔ میں کیوں اس کی بیوی ہونے لگی اور یہ میرا شوہر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے تمام رات ہم لوگوں کو حیران کیا ہے، سارے محلے میں اس کی وجہ سے ایک ہنگامہ رہا ہے۔ یہ میرے شوہر کا جانی دشمن ہے اور اس کے خون کا پیاسا ہو گیا ہے۔ اس آدمی نے کہا، آپ کو کیا ہو گیا ہے امیر المومنین؟ مجھے پہچانتے ہی نہیں اور نہ میری سنتے ہیں، اسی عورت کی سنے جا رہے ہیں۔ امیر المومنین نے کہا، اے شخص، تو یہ کہہ رہا ہے، میں تجھی کو دیکھ رہا ہوں۔ تمیم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شک میرے یار تھے، اس کی شبیہ میرے تصور میں ہے، مگر حیران ہوں کہ اس کی کوئی علامت تجھ میں نظر نہیں آتی۔ بغیر تحقیق کے میں کس طرح فیصلہ کر سکتا ہوں کہ تم ہی تمیم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو؟ کیا تو اپنی شناخت کے متعلق کوئی گواہ پیش کر سکتا ہے؟ تمیم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں ضرور، حضرت علی کو بلائیے، وہ مجھ کو یقیناً پہچان لیں گے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں میرے حال سے آگاہ کیا ہے۔ یا آپ مجھ کو ان کے پاس لے چلیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور تمام حاضرین کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دولت قدے پر جا کر بآواز بلند السلام علیکم یا علی فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیکم السلام کہتے ہوئے باہر تشریف لائے اور امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ہمراہ اتنے لوگوں کو دیکھ کر فرمایا، خیر تو ہے صبح صبح امیر المومنین جو اس مجموعے کے ساتھ غریب خانے پر تشریف لائے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمیم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس عجیب الخلقت مخلوق کی وجہ سے آپ کے پاس آیا ہوں۔ حضرت علی نے تمیم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کر کہا، اے شخص تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمیم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور کہا، اے شخص، کیا تو تمیم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے؟ اس آدمی نے کہا، یقیناً میں تمیم انصاری ہوں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قدیم دوست ہوں، 7.5 برس بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑا ہوں، دیووں کے پنجے ظلم میں گرفتار ہو کر اس حال کو پہنچا ہوں کہ کوئی مجھے پہچانتا ہی نہیں، بلکہ انسان بھی نہیں سمجھتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے کہا، دوستوں بیٹھ جاؤ اور اس کی کہانی مجھ سے سنو۔ یہ شخص بہت سے عجائبات دیکھ کر آیا ہے۔ ایک دن پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سفر کی پیشن گوئی کی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ میرے بعد دنیا میں بہت سارے عجائبات ظاہر ہوں گے، بجملہ ان کے ایک تمیم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہوگا۔ تمیم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اب تو اپنا حال بیان کر کے تیری پہنچ کہاں کہاں ہوئی، تو کن کن مصیبتوں میں مبتلا ہوا اور کیا کیا عجائبات دیکھے؟ تمیم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے کچھ بیداری میں دیکھا ہے، کسی نے خواب میں بھی نہ دیکھا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو تفصیل سے بیان کرنے کے لیے کہا۔ تمیم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ایک رات میں فارغ ہو کر اپنی بیوی سے کہا کہ جلدی پانی لاؤ تاکہ غسل کر کے پاک ہو جاؤں، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مباشرت سے فارغ ہونے کے فوراً بعد غسل کر لیا جائے، کیونکہ وقت شیطان کے غلبے کا ہے۔ اکثر اوقات اس طرح کا ناپاک آدمی کسی نہ کسی بلا میں گرفتار ہو کر تکلیف اٹھاتا ہے۔ میری بیوی نے تمسر سے کہا، ارے آ دیو، ان کو اٹھا لے جا۔ یہ کہہ کر وہ پانی لانے کے لیے چلی گئی۔ میں بچھونے پر لیٹا رہا۔ اچانک ایک دیو آیا اور مجھے آسمان کی طرف لے اڑا۔ وہ مجھ کو کبھی روشنی سے اندھیرے اور کبھی اندھیرے سے روشنی میں لیے جاتا تھا۔ میں اتنی اونچائی پر پہنچ گیا کہ زمین ایک ڈھیلے کی مانند معلوم ہونے لگی۔ میں خوف کے مارے دم بغور تھا، کچھ بس نہ چلتا تھا، امید نہ تھی کہ اس کے پنجے سے چھٹکارا پا جاؤں گا۔ صدقے جاؤں کارساز حقیقی کے ایک ابر کا ٹکڑا اس دیو کی گردن سے ایسا چمٹا کہ وہ بے بس ہو گیا اور آنکھیں بند کر کے سیدھے نیچے اترنے لگا اور ایک بہت بڑے دریا میں ڈوب گیا۔ مجھ کو اس کی گرفت سے رہائی ملی اور میں زمین تک پہنچتے پہنچتے بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا اور میری آنکھیں کھلی تو اپنے آپ کو ایک ایسے سرسبز و شاداب باغ میں پایا جس میں میوہ جات کے سینکڑوں درخت تھے، ہر طرف صاف و شفاف پانی کے چشمے جاری تھے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو دماغ کو معطر کر رہی تھی۔ میرے مردہ جسم میں جان آ گئی، دل میں سرور اور آنکھوں میں نور پیدا ہو گیا، گویا ساری کلفت دور ہو گئی اور فوراً اٹھ کھڑا ہوا، ادھر ادھر دیکھا، کسی کو نہ پایا۔
بس جس میوے کو جی چاہا توڑ کر کھانے لگا، اسی حالت میں ایک سمت روانہ ہوا۔ ایک مقام پر اچانک میری نظر چند عجیب مخلوقات پر پڑی جو میری جنس سے نہیں تھے۔ میں سمجھ گیا یہ سب دیو ہیں، ضرور مجھ کو کھا جائیں گے۔ میں نے خدا سے فریاد کی، خدایا تو نے مجھے ابھی ابھی ایک ظالم دیو کے پھندے سے چھڑایا ہے، پھر یہ دوسری بلا کیوں میرے سامنے آ گئی؟ اس سے بھی مجھے بچا لے۔ پس میں نے ان دیوؤں کے خوف سے درختوں کے ایک جھنڈ میں چھپ گیا اور 2 دن تک وہیں بیٹھا رہا۔ تیسرے دن میں نے 2 آدمیوں کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ وہ میرے قریب آئے اور مجھے سلام کر کے ایک آدمی نے پوچھا، اے شخص تو کون ہے اور یہاں کیسے آ گیا؟ میں نے کہا میں آدمی ہوں، مجھے خبر نہیں ہے کہ کون سی جگہ ہے۔ کالا دیو مجھ کو گھر سے اٹھا لایا تھا۔ آدمی نے کہا یہ زمین کا 5واں طبقہ ہے اور دیوؤں کا ملک ہے۔ تیرا گھر یہاں سے 5000 کوس کی دوری پر ہے۔ جب میں نے یہ بات سنی تو مجھ پر غشی طاری ہو گئی۔ بالفرض اگر میں یہاں سے نکل بھی گیا تو گھر نہیں پہنچ سکتا۔ گھر پہنچنے کی آس ٹوٹ گئی۔ جب ہوش ٹھکانے آئے تو دونوں آدمی غائب تھے۔ پھر میں اپنی جگہ پر آ بیٹھا۔ ایک رات غنودگی کے عالم میں نے بے حد شور و غل کی آوازیں محسوس کی۔ ڈر کر ایک درخت پر چڑھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد بہت سے گھڑ سوار ہاتھوں میں ننگی تلواریں لیے ہوئے آتے دکھائی دیے۔ یہ پریوں کا لشکر تھا۔ اس لشکر نے دیوؤں پر شب خون مارا۔ دیو بھی سنبھل کر پریوں کے مقابل کھڑے ہو گئے۔ گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ امیر المومنین ایسی خوفناک جنگ اس سے پہلے میری آنکھوں نے نہ دیکھی اور نہ کانوں نے سنی۔ انجام کار پریوں کا لشکر فتح ہوا اور دیو سب مارے گئے۔ یہ پریاں اہل ایمان تھی۔ جب فاتح لشکر اس درخت کے پاس سے گزرا جس پر میں بیٹھا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک پری ایسے گھوڑے پر سوار اڑی جا رہی ہے جس کی ذہن میں یاقوت و زمرد جڑے ہوئے ہیں اور جس کی لگام لال و الماس سے مرصع ہے۔ یہ شاہ پری تھی۔ اس نے مجھ کو درخت میں بیٹھے دیکھ لیا، وہیں گھوڑے کو روک کر مجھ کو نیچے اترنے کا اشارہ کیا۔ میں درخت سے اتر آیا۔ شاہ پری نے مجھ سے کہا، مجھے یقین ہے کہ تم انسان ہو، بتاؤ کہ تم کو یہاں کون لایا ہے؟ میں نے کہا برسوں سے میں اپنے گھر بار اور بیوی بچوں سے دور ہو گیا ہوں، اتنی طاقت نہیں کہ گھر پہنچوں۔ شاہ پری نے کہا آزردہ خاطر نہ ہو۔ ایک پری کو بلا کر اس آدمی کے لیے سواری کا بندوبست کرنے کے لیے کہا۔ شاہ پری کے حکم کے باوجود اس پری نے میری سواری کا انتظام کر دیا اور میں اس کے ساتھ زمین کے تیسرے طبقے پر جا پہنچا۔ یہاں شاہ پری کی رہائش تھی۔ شاہ پری اپنے تخت پر جو زمرد و یاقوت و لال جیسے جواہرات سے جگمگا رہا تھا جلوہ افروز ہوئی اور لشکر اس کے سامنے دست بستہ کھڑا ہو گیا۔ میں بھی ایک گوشے میں اساتذہ تھا۔ شاہ پری نے بڑی مہربانی سے مجھ کو بلا کر اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا اور میرا نام دریافت کیا۔ میں نے کہا میرا نام تمیم انصاری ہے۔ شاہ پری نے کہا کس ملک کے باشندے ہو؟ میں نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ کا رہنے والا ہوں۔ شاہ پری نے خوش ہو کر کہا کیا تم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ میں نے کہا ایک عرصے تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضری دی۔ شاہ پری نے بے اختیار ہو کر الہی تیرا ہزار شکر ہے کہ جن آنکھوں نے جمال پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا ہے ان کی زیارت آج مجھ کو نصیب ہوئی۔ میری آنکھوں کو بوسہ دے کر کہا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بقد حیات ہیں۔ میں نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس تشریف لے جا چکے ہیں۔ یہ سن کر شاہ بہت غمگین ہوئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس کو زار و نزار دیکھ کر حاضرین دربار بھی رونے لگے۔ شاہ پری نے کچھ دیر کے بعد کہا اے تمیم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب تم میرے منہ بھولے فرزند ہو، میرے 7 بچے ہیں۔ میری آرزو ہے کہ تم انہیں قرآن مجید پڑھا دو، اس کے بعد تمہارا جو مقصد ہوگا وہ میں پورا کروں گی، اس میں مجھے کسی طرح کا عذر نہ ہوگا۔ میں نے اس کی یہ درخواست بخوشی قبول کی۔ اس نے اسی وقت ایک گھوڑا منگوا کر اس پر مجھ کو سوار کروا دیا اور 2 پریوں کو میرے ہمراہ کر کے انہیں حکم دیا کہ ان کو میرے بیٹوں کے پاس لے جاؤ، یہ وہیں رہیں گے اور میرے فرزندوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیں گے۔ دیکھنا ان کی خاطرداری اور دل و جوئی میں کوئی کمی نہ ہونے پائے۔ 1 ہفتے کے بعد میں وہاں آؤں گی۔ اگر ان کو ذرا سی بھی تکلیف پہنچی ہوئی تو تمہیں سخت سزا دوں گی۔ امیر المومنین اس گھوڑے کی تیز رفتار کیا بیان کروں، میں اس قدر تیز رفتار تھا کہ میرے ہوش بجا نہ رہے، میری آنکھیں بند ہو گئی اور مجھے یہ بھی خبر نہیں تھی کہ میں کہاں لے جایا جا رہا ہوں۔ چند ساعتوں کے بعد مجھ کو ایک جگہ اتارا گیا۔ میں نے آنکھیں کھولی، جب کچھ حواس ٹھیک ہوئے
تو مجھے عصر کے وقت کا اندازہ ہوا۔ فوراً وضو کر نماز پڑھی اور اتنے میں شاہ پری کے ساتوں فرزند اور متعلقین بھی میرے پاس آ گئے۔ سب نے میری بہت عزت کی اور طرح طرح کی نعمتیں مجھ کو کھلائیں۔ اس کے بعد ادھر ادھر کی باتیں ہونے لگی۔ شاہ پری کے فرزند نے کہا، آپ ہماری والدہ کے پاس سے کس وقت چلے تھے؟ میں نے کہا، آج فجر کی نماز پڑھ کر گھوڑے پر سوار ہوا تھا، عصر کی نماز یہاں آ کر پڑھی۔ شاہ پری کے فرزند نے کہا، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے کتنا راستہ طے کیا ہے؟ میں نے کہا، زیادہ سے زیادہ 40-50 فرسنگ کا۔ سب ہنسنے لگے۔ حضور، آپ نے زمین کا ایک طبق طے کیا ہے جو انسان کی رفتار سے 1000 برس کا راستہ ہے۔ یہ سنتے ہی میرے ہوش اڑ گئے اور دل سرد ہو گیا۔ بالآخر صبر کر کے بچوں کو قرآن شریف پڑھانے میں مشغول ہو گیا۔ ہر ہفتہ شاہ پری آتی اور بچوں کی تعلیم کے متعلق دریافت کر کے خود ان کا سبق سنتی اور خوش ہو کر جاتی۔ تمیم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ بیتی جاری ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وما علینا الا البلاغ۔ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔